اینڈ آف ٹائم پارٹ 1-2۔ اسی زبان کے ایک اور بزرگ قاضی القضات صدر دین بزمی ہیں جو آگ کے وقت بصرہ میں تھے۔ انہوں نے مشہور مورخ اور مفسر ابن کثیر کو بتایا کہ میں نے بصرہ میں لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ ہم نے اس آگ کی روشنی میں اونٹوں کی گردنیں روشن دیکھیں۔ یعنی وہ بات جس کی نشاندہی حدیث میں یوں کی گئی تھی کہ اس آگ سے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہوں گی۔ پھر صحیح بخاری اور مسلم میں اس حدیث میں ایک دعوت دینے والی دو بڑی جماعتوں کی باہم جنگ کا ذکر ہوا۔ شاہ حدیث عفا بن حجر اور دیگر علماء کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ یہاں اس جنگ صفین کا ذکر ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان صفین کے مقام پر ہوئی تھی، جو دریائے فرات کے نزدیک واقع ہے۔ یہ 37 ہجری یا 657 عیسوی کا واقعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ سے فوج لے کر یہاں پہنچے تھے تو شامی پہلے سے یہاں کے کھنڈرات میں پڑاؤ ڈالے بیٹھے تھے اور ان کی جمعیت فرات کو جانے والی سڑک پر موجود تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو یقین دلایا کہ ہم لڑنے نہیں آئے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشیر عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تسبیح کا مشورہ دیا، لیکن وہ نہیں مانے۔ ان کا اصرار تھا کہ قاتلین خلفائے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے حوالے کیا جائے۔ ماہ صفر میں اس جنگ کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ بہت سے مشہور اشخاص اور صحابہ اس جنگ میں کام آئے۔ پھر صحیح مسلم میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی اور یہ کہ تو دیکھے گا کہ برہنہ پا ننگ درنگ محتاج بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کریں گے۔ اس حدیث کے پہلے حصے کے بارے میں چند علماء کا کہنا ہے کہ یہاں بعد میں ہونے والی ان اسلامی فتوحات کی طرف اشارہ ہے جن میں کثرت سے لونڈیاں جنگی قیدی بنا کر لائی گئیں۔ ان لونڈیوں نے ظاہر ہے ان بچوں کو جنم دیا جو ان کے مالکوں کے بچے تھے، جبکہ کچھ علماء کا اصرار ہے کہ یہاں اولاد کی نافرمانی کے لیے کنایا ہے، یعنی بیٹی ماں سے یوں پیش آئے گی جیسے ماں اس کی غلام ہو۔ جس طرح بھی اس حدیث میں اشارہ ہے، یہ دونوں باتیں وجود میں آ چکی ہیں۔ حدیث کا دوسرا حصہ کہ برہنہ پام ننگ و تحت بکریوں کے چرواہے ہیں، اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کریں گے، یہ بھی ظہور پذیر ہو چکا ہے۔ اگر آپ آج عرب ممالک پر نظر ڈالیں، مشکوٰۃ شریف میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے ایک بلند مقام پر چڑھے اور صحابہ کو مخاطب ہو کر کے فرمایا، کیا تم اس چیز کو دیکھتے ہو جسے میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں۔ آپ نے فرمایا، میں ان فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھر پر اس طرح برس رہے ہیں جس طرح بارش برستی ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے گھروں پر کے الفاظ کے ساتھ فتنوں کی بارش کا ذکر کیا ہے۔ دور حاضر کے علماء ٹی وی، وی سی آر اور ڈش کے راستے سے گھروں میں غیر محسوس انداز میں شیطانیت کی الغار کو ان فتنوں سے تعبیر کرتے ہیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ علامات قیامت کے اس سلسلے میں ایک اور حدیث متفق علیہ، یعنی اسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، جبکہ اس سلسلے میں انجیل کی کتاب دانیال میں بھی ایک پیشن گوئی موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ زمانے باہم قریب ہوں گے اور علم اٹھا لیا جائے گا اور فتنوں کا ظہور ہوگا اور دلوں پر بخل ڈالا جائے گا اور حرج کی اکثریت ہوگی۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ تو فرمایا قتل و غارت۔ پچھلے 1400 برس کی تاریخ کا جائزہ لیں اور ان میں رونما ہونے والی جنگوں کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ پہلے یہ علاقائی ہوا کرتی تھیں، لیکن پچھلی ہی صدی میں ہم نے وہ جنگ شروع ہوتے دیکھی جنہوں نے پوری انسانیت کے سیاسی، سماجی اور معاشی نظام کو تہس نہس کر دیا۔ جنگ عظیم اول میں 2 کروڑ انسان لقمہ اجل ہوئے، جبکہ جنگ عظیم دوئم میں یہ تعداد 5 کروڑ سے تجاوز کر گئی اور یہی جنگ نسل انسانی کی تاریخ کا بدترین خونی معرکہ قرار پائی۔ سائنس نے ایٹمی، نباتاتی اور کیمیائی ہتھیار تخلیق کر کے ان جنگوں کو وحشت اور بربریت کے نئے مفہوم عطا کیے۔ اس کے بعد چین، کوریا، گواٹے مالا، انڈونیشیا، کوبا، کانگو، لاؤس، ویتنام، کمبوڈیا، لبنان، گریناڈا، لیبیا، ایل سلواڈور، نکاراگوا، پاناما، کشمیر، چچنیا، فلسطین، یوگوسلاویہ، افغانستان اور عراق کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ پچھلی ایک صدی کا عفریت کروڑوں بے گناہوں کی شہرت کا خون پی گیا۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ عظیم الشان شہر اس طرح نیست و نابود ہو جائیں گے جیسے ان کا کبھی وجود ہی نہ تھا۔ پچھلی ایک صدی میں ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال سے جاپان کے 2 بڑے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی کی تباہی ہمیشہ اس پیش گوئی کی صداقت بتاتی ہے۔ اب بائبل کے عہد نامہ قدیم کی کتاب دانیال کے 92 باب کی آیات 3 اور 4 کا ترجمہ کے مطابق دانش مند رہنما آسمان کی تمام روشنی کے ساتھ منور ہوں گے، اور جنہوں نے بہت سے لوگوں کا حق کا راستہ دکھایا ہوگا وہ آسمان کے ستاروں کی مانند چمکیں گے۔ اس نے یعنی فرشتے نے مجھ سے کہا کہ اے دانیال، اب تم اپنی باتیں بند کرو اور کتاب کو قیامت تک کے لیے سرہم کر دو۔ بہت سے لوگ ادھر ادھر دوڑیں گے اور ان کی کثرت ہوگی۔ یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بائبل کے گڈ نیوز وژن میں علم کی کثرت کے الفاظ کے بجائے یہ عبارت یوں ہے۔ اس دوران بہت سے لوگ یہ جاننے کے لیے کہ کیا واقعات ہو رہے ہیں اپنی کوششوں کو ضائع کریں گے۔ بظاہر یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کردہ حدیث کے علم اٹھا لیا جائے گا اور بائبل کے الفاظ کے علم کی کثرت ہوئی، دونوں میں اختلاف نظر آتا ہے، لیکن میری نظر میں یہ اختلاف نہیں ہے۔ ہم آج جس دور میں جی رہے ہیں اسے علمی سیلاب کا دور کہا جاتا ہے، اور کمپیوٹر کی ایجاد کے بعد معلومات کا یہاں میں نے علم کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ معلومات کا لفظ استعمال کیا ہے۔ معلومات کا وہ سیلاب آیا ہے جس کے آگے انسان بے بس نظر آتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے لندن میں ایک سیمینار ہوا جس کا عنوان تھا انفارمیشن اوورلوڈ۔ اس میں مختلف علمی شعبوں کے ماہرین نے مقالے پڑھے۔ اس سیمینار میں یہ بات سامنے آئی کہ دنیا میں اب تک جتنے سائنسدان کسی بھی زمانے میں پیدا ہوئے ان کی مجموعی تعداد سے زیادہ سائنسدان آج زندہ ہیں، اور وہ سائنس کی معلومات میں 20 صفحات فی منٹ کے حساب سے اضافہ کر رہے ہیں۔ آج تک تقریباً 30 کروڑ صفحات کے برابر تحریری مواد ہر روز
انٹرنیٹ پر جاری ہو رہا ہے، اور امریکہ میڈیکل ایسوسی ایشن کے سابق صدر ڈاکٹر ایکون کے مطابق طبی دنیا کے تمام معلومات کا تقریباً نصف حصہ ہر 10 سال بعد آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتا ہے۔ 1970 میں جب امریکی خلائی جہاز اپولو 13 خلا گم ہو گیا تھا تو امریکی خلائی ادارے ناسا کو اس کی تلاش کا طریقہ معلوم کرنے میں 90 منٹ لگے۔ اگر وہ سائنسدان کاغذ اور قلم لے کر ان معلومات اور حساب کتاب کو سر انجام دے رہے ہوتے تو خود ناسا کے ایک تجزیہ نگار کے مطابق اس کام کے لیے 10 لاکھ سال صرف کرنا پڑتے۔ چنانچہ اس دور میں حدیث کے یہ الفاظ کہ علم اٹھا لیا جائے گا بعید از قیاس معلوم ہوتے ہیں، لیکن میں یہاں یہ واضح کرتا چلوں کہ یہ سب معلومات کا سیلاب ہے، علم کا سیلاب نہیں، اور معلومات کا یہ سیلاب اس علم کو بھی بہا لے جا رہا ہے جو انسان کے لیے اس دنیا میں حیات طیبہ اور آخرت میں دائمی راحت کا پیغام لاتا ہے۔